گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے۔ قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ابھی سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ مفتی طارق مسعود جو کہ دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ بدترین اور نازیبا الفاظ کہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں بھی معاذ اللہ لکھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تب سے ان کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع بھی کر لیا ہے۔ وہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں، اور معاذ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب قرآن پاک کو لکھا ہے تو لکھنے میں ان سے املا کی غلطیاں نعوذ باللہ ہو گئی ہے، جبکہ یہ باتیں سراسر حرام اور ناجائز ہیں، اور ان باتوں سے مفتی طارق مسعود نے اپنے مین چینل پر اور دیگر چینلوں پر 3 ویڈیوز بنا کر رجوع بھی کر لیا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ محترم سامعین اکرام، دیکھا آپ نے یہ ویڈیو جس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ اب جب سے انہوں نے بیان دیا ہے تب سے ان کی جان پر بن چکی ہے اور ان کو قتل کی دھمکیاں آنے لگی ہیں۔ انہوں نے اپنے مین چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس طرح طرح کے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں اور مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جبکہ میں اپنی بات سے رجوع کر چکا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ مفتی طارق مسعود کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔
جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ، کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے، اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نو لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا۔ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔